طلعت حسین ٹی وی صحافت کا ایک جانا پہچانا نام ہونے کے ساتھ ان صحافیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پچھلے چند عرصے میں روایتی میڈیا سے کسی حد تک خود کو الگ کر لیا ہے۔ طلعت اور دوسرے کئی اور صحافی اب یوٹیوب چینل اور فیس بک لائیوز کے ذریعے اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ نالاں ہوں مین اسٹریم میڈیا کے پلیٹ فارم سے۔ جو سینسرشپ اس وقت وہاں پر موجود ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ کبھی کبھار آپ کو ایک آدھ انٹرویو آگے پیچھے ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے، اس سے بڑی خبر بن جاتی ہے، لیکن جو ڈیلی گرائنڈ میں جو سینسرشپ ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی صحافی نے ابھی اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے۔ جس قسم کا پروڈکٹ ہم جنریٹ کر رہے ہیں اب ہم مونیٹائز ہو گئے ہیں، میرے پاس اتنا ریونیو ہے کہ اس سے میں اپنا ایک چھوٹی ٹیم کو سسٹین کر سکتا ہوں۔ ماروی سرمد بھی ان صحافیوں میں شامل ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی رائے اور تنقید پر 2018 کے جنرل الیکشن سے پہلے ہی پابندیاں لگنا شروع ہو گئی تھیں، اور آج جب صحافیوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگاری سے دوچار ہے تو اظہار رائے پر پابندی کی ذہنی اذیت کے ساتھ روز بڑھتے معاشی بوجھ نے بھی ان کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ان تک کوئی بات، ان کو کوئی تنقید پہنچانی ہو، کوئی کسی چیز پہ کرٹیکلی اپنا انالیسس دینا ہو تو ٹویٹر کو استعمال کر کے بھی انہیں پہنچ جائے گا۔ بات تو کہہ دی، لیکن اب گھر کیسے چلانا ہے وہ ایک ہے۔ ابھی تک تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، اپنے گھر کا سامان بیچ کے گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے صحافی جو مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کر اب غیر روایتی میڈیا کی طرف چلے گئے ہیں، وہ اتنا ضرور مانتے ہیں کہ غیر روایتی میڈیا میں خود کو منوانے کے لیے ابھی ضروری ہے کہ آپ کے نام سے لوگ واقف ہوں، ورنہ یہ راستہ بھی ان عام میڈیا ورکرز کے لیے نہیں ہے جو حالیہ چند ماہ میں کسی نہ کسی وجہ سے بے روزگار ہو گئے یا سینسرشپ سے پریشان ہیں۔ صحافیوں کی ایک بڑی تعداد حکومت کی میڈیا پالیسی سے خائف ہے، یہ تو آپ نے دیکھا، لیکن حکومت اس بارے میں کیا موقف رکھتی ہے یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ روایتی میڈیا کو چھوڑنا یا جاری رکھنا سب کا اپنا فیصلہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومتی میڈیا پالیسی میں سینسرشپ کا عنصر ہرگز نہیں۔ حکومت آپ کے رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ کو اون کرتی ہے۔ میڈیا کے اندر بیٹھا کوئی بھی شخص جو ہے اس کی جان مال، اس کا جو رائٹ ہے، اس کا قلم، وہ جتنا اس دور میں محفوظ ہے اور اس کو طاقت ملی ہے وہ کسی حکومت میں نہیں ملی، اور ہم اور طاقت آپ کو دیں گے۔ معاشی تنگی ہو یا کوئی اور وجہ، صحافی کہتے ہیں کہ وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی اور متبادل پلیٹ فارمز کا سہارا لینے کو بالکل تیار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا متبادل میڈیم کا استعمال اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا مقبول طریقہ بن سکے گا؟ اعداد و شمار اتنا ضرور بتاتے ہیں کہ غیر روایتی میڈیا پر بھی ان صحافیوں کو فالو کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گیتیا رانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔